أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. قاری حسنین چشتی صاحب تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. انوار رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ K21 نیوز کے اوپر جاری ہے اور ان خاص ایام میں یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی آپ کے لیے لے کر آئیں یوم علی کی مناسبت سے، اور آج بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوگی. بہت سارے مسائل کے حوالے سے سوالات موصول ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کوشش یہ ہوگی کہ ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے. خاص طور پہ روزے کے مسائل کے حوالے سے بہت سارے پیغامات ہیں. یقیناً فرداً اپنے پروگرامز میں ان تمام معاملات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. آج بھی بہت سارے یہاں پر معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں. ان سے آج کے دن کی مناسبت سے بھی گفتگو ہوگی. جو کل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا شب ضربت کی مناسبت سے، تو سلسلے کو مزید آج آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے میں اپنے ساتھ موجود یہاں پر جتنے مہمان ہیں ان کو خوش آمدید کہوں گا. قاری حسنین چشتی صاحب جنہوں نے آغاز کیا اس ٹرانسمیشن کا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں روزانہ کی طرح، آج بھی ہمارے معزز مہمان. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ تشریف لے کر آئے. اس کے علاوہ نوا خان یہاں پر سید ارتضیٰ حیدر نقوی تشریف رکھتے ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں موجود ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. سید کاشف علی رضوی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لے کر آئے. بہت شکریہ آپ کا. علامہ صاحب گفتگو کا آغاز شہادت کی جو گھڑیاں ہیں اب قریب تر ہوتی جا رہی ہیں. یقیناً یہ دن بڑا بھاری ہے اور سیدنا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ
اب یہ وہ منازلیں ہیں جو ایک مومن کے لیے بڑی مشکل ہیں میرے خیال میں اس وقت ان کا تذکرہ کرنا، ان تمام لمحات کو یاد کرنا، امام کے خصائص کے حوالے سے تو ہم نے جیسے گفتگو کی. میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے. یہ وہ وقت تھا جو جتنے بھی کوفے میں موجود یتیم بچے تھے یہ ان کے لیے بڑا بھاری لمحہ تھا کہ ان کے سر سے اب سایہ ہٹنے کو ہے. میں چاہوں گا اس مناسبت سے تھوڑی گفتگو ہو جائے کہ آپ مولا تمام بچوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، ان پہ بھی یہ بڑا بھاری وقت گزر رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وقت اور یہ گھڑیاں اور یہ ساعتیں جو کہ صبح سحری تک یعنی کس رمضان کی سحری تک مولا کائنات کا زخمی ہونا اور کوفے میں وہ کوہرام اور خاص طور پہ مولا کائنات کا یہ قول کہ اگر کوئی یتیم اور مسکین کوئی بچہ جس کے باپ نہ ہوں اس سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہہ دینا میں علی بن ابی طالب. اس کا سایہ سر سے اٹھ جانا اور پھر ایک طرف بیٹیاں جناب زینب اور بی بی ام کلثوم نے آج جو دن گزارا ہے اور پھر حضرت عباس نے یعنی ایک بڑا، اور امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک بھاری ذمہ داری جو ہے ان پہ آتی ہے. دوسری طرف تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ زخمی ہیں اور اب زندگی کی چند گھڑیاں ہیں اور وصیتیں جو آپ نے فرمائی ہیں وہ وصیتیں جو ہیں اگر اس وصیت کے ایک باب کے پہلے حصے کو اگر امت مسلمہ سمجھ لے تو اس میں توحید بھی آ جاتی ہے، اس میں نبوت کا احاطہ بھی ہے، اس میں انسانی حقوق کی پاسداری بھی ہے. یعنی وہ وصیت جو ہے ایک پورا ایک انسانی حقوق کا چارٹر ہے جو کہ مولا کائنات نے پیش کیا ہے. مگر اس سے پہلے یعنی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مساکین اور وہ یتیم جن کا آسرا مولا کائنات تھے، جن کے سراہنے راتوں کو آپ روٹیاں رکھ کے چلے جاتے تھے اور ان کو یعنی یہ نہیں معلوم تھا کہ کون شخص آتا ہے اور کون خاموشی سے آ کے روٹیاں جو ہے وہ رکھ کے چلا جاتا ہے. یہ تو راز اس وقت کھلا جب امام حسن علیہ السلام تدفین کے بعد آ رہے تھے اور دیکھا کہ کچھ مساکین جو ہیں گریہ کناں ہیں تو مولا بیٹھ گئے ان کے ساتھ. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ ایک شخص آتا تھا جو روزانہ یعنی شب صبح 19 کو آپ کو ضربت لگتی ہے، 20 کا دن گزرتا ہے، 21 کو آپ کی تدفین ہوتی ہے، تو اب جب مولا واپس آتے تو وہ مساکین بھوک سے رو رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہ ایک شخص آتا تھا جو ہمارے سرانے روٹیاں رکھ کے خاموشی سے چلا جاتا تھا. کہا اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا. کہا نہ ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہ اس نے کبھی اپنا نام بتایا. کہا وہ میرا بابا تھے جو روٹیاں رکھ کے چلے جاتے تھے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے مساکین اور غربا کے حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں کس طریقے سے. اور یعنی بات جو اہم ترین پہلو جو ہے حضرت علی کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ پوری زندگی نمک اور روٹی سے جو ہے آپ جو ہے گزارا کر رہے ہیں. روٹی بھی سوکھی، وہ روٹی سوکھی جس کو جو ہے آدمی چبا نہیں سکتا، اور مساکین کے لیے اعلیٰ غذا پیش کر رہے ہیں. تو یہ آج کا دن جہاں ہم شہادت منا رہے ہیں، جہاں ہم مجالس کر رہے ہیں، جہاں ہم گریہ کناں ہیں، وہاں ہمیں ان کی سیرت سے بھی کچھ حاصل کرنا ہے کہ ان کی سیرت کیا ہے. پہلا وصیت کا یہ جملہ مولا کائنات یعنی امام حسن اور مولا عباس یعنی کتنی بڑی شخصیتیں، ان کو مولا فرما رہے ہیں عام دنیا کو بتانے کے لیے کہ بچوں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیموں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، کبھی کسی غریب کو جھڑکنا نہ. یعنی کتنی بڑی انسانی حقوق کی پاسداری ہے. کبھی کسی کو جھڑکنا نہ، اور اللہ کے حق کو پہچاننا. یعنی پورا احاطہ کیا ہے اس وصیت میں مولا کائنات کی. اگر آج کے حاکم وقت اس وصیت کو پڑھ کے اپنا قبلہ درست کرنا چاہیں تو بہترین راستہ ہے حکومت کے لیے. علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب کی طرف میں آؤں گا. یہ ابھی جس چیز کا تذکرہ کیا گیا یہ وصیت کے بارے میں جس کی ابھی گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں اس کو مزید تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے. اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ یہ پوری امت کو ایک کلیئر میسج دیا جا رہا ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. اور امت کے لیے اس میں ایک بڑا واضح پیغام بھی ہے کہ معاملات کو درست رکھنا اور حقوق العباد یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، اس کی ڈائریکشن کلیئر کی جا رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اتقوا اللہ
کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا مولا حسن اور مولا حسین سے اور حضرت عباس سے. تقریباً امام علی کی جو اس وقت اولادیں موجود تھیں وہ 28 اولادیں تھیں اور ان کو مولا نے وصیت کی اور یہ بھی فرمایا اسی وصیت نامے میں کہ جہاں جہاں تک تم اس وصیت نامے کو پہنچا سکو اسے پہنچا دینا. تو آپ نے جو سوال کیا کہ حقوق العباد کے عنوان سے، تو اس میں مولا کائنات کا جو جملہ ملتا ہے مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ دیکھو لوگوں کے معاملات میں ہمیشہ ڈرتے رہنا، ہمیشہ خوف کھاتے رہنا لوگوں کے معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ. اور خود دوسری جگہ پر ایک شخص نے تعریف کی تھی مولا سے، ایک عام زندگی کا واقعہ، وصیت نامے سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں میں، کہ جب کسی نے تعریف کی تھی کہ وہ بہت متقی ہے، بہت نمازی ہے، تو امام نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ معاملات میں کیسا ہے، بالکل وہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی یقیناً اچھا ہوگا اور ہونا چاہیے اسے، بالکل ٹھیک. لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے ساتھ اچھا ہونے کا تو ہر ثبوت تمہیں ملتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے تو یہ عبادت صرف عبادت کا ایک بوجھ ہے اور اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. سبحان اللہ، بہت خوب. تو اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ نوحہ خان سمین زہرا نقوی تشریف فرمائے. ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایک نوحہ پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوحہ پیش کرنے سے پہلے 4 مصرع امام حسین سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی. دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جاری ہے. اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ایک مزید کلام جو ہے وہ پیش کریں. علامہ صاحب، اب یہ ایک آل کو اپنے پیغام دینا اور ایک امت کو میسیج دینا یہ بڑا ضروری تھا اور اس کے بعد جو حالات میں بتدریج تبدیلی آئی ہے وہ بھی تاریخ نے بالکل دیکھی ہے. اب سمجھنے کا موقع یہ ہے کہ یہ شہادت ایک کلیئر میسیج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اس چیز کا تذکرہ کر گئے تھے اور پھر آقا کی جو پیش گوئی تھی وہ صحیح ثابت ہونی تھی. مولا بھی یہ فرماتے ہیں عین شہادت کا وقت جب آیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب یہ کامیابی اس کے ساتھ مشروط کی جا رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں اس فلسفے کو تھوڑا سا مزید اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں کو آج یہ سمجھنے کا موقع ملے کہ کامیابی جس کو آج سمجھا جا رہا ہے وہ حقیقی معنوں میں کامیابی ہے کیا. یقیناً آپ جب حضرت علی علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں اور اس زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. تو ان کی مرضی جو ہے وہ اللہ نے خرید لی. یعنی اطاعت الہی کا عالم یہ ہے کہ علامہ دربندی کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات نماز میں آئے تو سائل نے کہا کہ تم میں سے ہے کوئی جو مجھے اللہ کی راہ میں جو مجھے کچھ دے دے. کیا کوئی جب جواب نہیں آیا، جب اس نے یہ صدا لگائی
اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ دربندی علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ صدا لگائی کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں تمہارے بارگاہ میں سے خالی واپس جا رہا ہوں، تو مولا کائنات نے رکوع کی حالت میں جو ہے انگوٹھی دی، اور انما ولیکم اللہ کی آیت آئی کہ اللہ ولی اور اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام کی پوری زندگی ایک تو اطاعت رسول میں، یعنی رسول اللہ کے بھائی ہیں مگر کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں سرکار کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، ادنا غلام ہوں، یعنی اطاعت کا یہ عالم ہے سرکار کی۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کی سادگی دیکھ لیں، اور جب ظاہری خلافت پہ آئے ہیں تو آپ کی عدالت دیکھ لیں، شجاعت دیکھ لیں۔ اچھا شجاعت کا پہلو یہ ہے کہ ہر جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جب صبر کا عالم یہ ہے تو تلوار میان سے نہیں نکل رہی ہے۔ یعنی میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ حضرت علی کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں، شجاعت ایک طرف ہے، صبر ایک طرف ہے، اور جو ہے عبادت کا جو پہلو ہے وہ ایک طرف ہے، اور یقین کی منزل جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یقین کی منزل یہ ہے کہ آخری وقت میں جب ضرب لگاتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم تو اب کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا، یعنی اطاعت خداوندی میں نے اپنی زندگی کا کوئی پل بھی اطاعت الہی کے بغیر نہیں گزارا۔ یعنی علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری کامیابی مال و دولت نہیں ہے، میری کامیابی شجاعت نہیں ہے، میری کامیابی صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں لے کے کعبے میں رسول اللہ کے ہاتھوں سے لے کے اطاعت وہیں سے شروع کر دی تھی۔ جب کہا تھا یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، مولا کائنات جو ہے ہاتھوں میں بول رہے تھے۔ اور یہاں آپ کی توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ 3 ہی بچے گہوارے میں بولے ہیں، یا مولا کائنات بولیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں، یا حضرت یوسف علیہ السلام بولیں۔ وہاں تہمت لگایا تھا جناب مریم پہ، مگر حضرت عیسیٰ گہوارے میں بول اٹھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے کتاب دی۔ مگر مسئلہ تو جناب بی بی مریم کا تھا، تعارف جناب عیسیٰ اپنا کروا رہے تھے، تعارف کر کے بتا رہے تھے کہ دنیا کی مائیں اور ہوتی ہیں، نبیوں کی مائیں اور ہوتی ہیں۔ علی گہوارے میں بول کے یہ میسج دے رہے تھے کہ اماموں کی مائیں اور ہوتی ہیں، تمہاری مائیں اور ہوتی ہیں۔ انہوں نے نبوت کی قیامت تک کی نبیوں کے ماؤں کے دامن کو پاک کیا، مولا کائنات نے قیامت تک اماموں کی ماؤں کے دامن کو پاک کر دیا، کہا وہ بھی معصوم ہیں، یہ بھی اللہ کے جو ہے برگزیدہ جو ہے خواتین ہیں۔ تو یہاں اطاعت خداوندی میں جب لگتی ہے ضربت تو اب یقین کی منزل پہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کامیابی کسی چیز میں نہیں ہے، اگر کامیابی ہے تو اپنا سر معبود کے آگے رکھ دو، اور جب معبود کے آگے رکھ دو گے سبحان ربی العالی و بحمدہ، یہ ہے کامیابی اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ اس معاملے پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں جو ہے وہ نشاندہی بھی کی جا رہی ہے، یقیناً اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میں گزارش کروں گا سمین زہرا سے کہ وہ یہ گفتگو کا سلسلہ جیسا ہمارے جاری تھا، اس سے پہلے وہ نوحہ خان تھی، تو یہ سلسلہ آگے جاری رکھا جائے۔ جی صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جی جی ہو گئی ہو گئی آب بدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی آب بدر زینب، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ماں کی تربت پہ کھولے سر زینب، کرتے ہیں جس طرح یتیم
اور کہہ کے بیٹی سے یہ ودا ہوئے، اب شروع ہے تیرا سفر زینب، اور فزتوں کعبہ کی آ رہی ہے صدا، یہ قیامت کی ہے سحر زینب، اور دیکھنا ایک دن دکھائے گی شام تم کو یہی سحر زینب۔ ایک نوحہ جس کی فرمائش کی گئی ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک درود بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین، ہے علی یا علی، ہے علی یا علی، ماتم شاہ ہلا فتح کرنے، ماتم شاہ ہلا فتح کرنے، ہم علی والے آئے ہیں لوگو، یوں رسالت کا حق ادا کرنے، یوں رسالت کا حق ادا کرنے، ہم علی والے آئے ہیں لوگو، قتل مسجد میں ہو گئے حیدر، روئے حسنین یہ خبر سن کے، قتل مسجد میں ہو گئے حیدر، روئے حسنین یہ خبر سن کر، آج پہلی یہ کربلا کرنے، ہم علی والے آئے ہیں لوگو، شب ضربت ہے مومنوں رو، خاک اپنے سروں پہ تم ڈالو، شب ضربت ہے مومنوں رو، خاک اپنے سروں پہ تم ڈالو، اپنے مولا سے یوں وفا کرنے، ہم علی والے آئے ہیں لوگو، اصل قاتل ہے جو بھی مولا کا، بے حیا نے چھپا لیا چہرہ، اصل قاتل ہے جو بھی مولا کا، بے حیا نے چھپا لیا چہرہ، لعنت ہم اس پہ برملا کرنے، ہم علی والے آئے ہیں لوگو، ماتم ہائے غم سے نڈھال ہیں زینب، کیسی افتاد یہ پڑی یا رب، ہائے غم سے نڈھال ہیں زینب، کیسے افتاد یہ پڑی یا رب، ماتم مرتضیٰ بپا کرنے، ہم علی والے
آئے ہیں لوگوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ارتضیٰ حیدر نقوی نوحہ کناں تھے اور اس سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اعجاز احمد محسنی صاحب کی طرف آؤں گا. علامہ یہ فرمائیے گا کہ جیسا بھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی تھی کہ آپ کی وصیت میں کلیئر میسیج تھا, امام کے جو اوصاف تھے, جو آپ کے خصائص تھے, اس حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی سی مزید گفتگو کر لی جائے کہ امت کے لیے کہ اس میں بھی کلیئر میسیج تھا. آپ کی پوری جو سیرت مبارکہ ہے اس میں امت کے ہر شخص کے لیے ہر زندگی کے پہلو پہ ایک میسیج ہے, چاہے وہ حکومت کے حوالے سے ہو کہ حکومت کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح چلانے ہیں, جیسے بھی طرز حکمرانی کے حوالے سے بات ہوئی تھی, یا زندگی گزارنے کے جو اصول تھے, یا دوسروں کے یہ خاص طور پہ جو حقوق کا خیال رکھنا اس مناسبت سے بھی, تو تمام آپ کی سیرت میں چیزیں آیا ہیں. میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو جائے کیونکہ آج اس میسیج کو پہنچانا زیادہ ضروری ہے کہ اپنے معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جائے. میں چاہوں گا اس پر تھوڑی گفتگو کی جائے. بہت شکریہ. اپنے معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جائے, بہت اچھا سا اس کا واقعہ حیات میں ملتا ہے مولا کی. اور وہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مولا کائنات سے شکایت کرنے لگا. جی. اس نے شکایت یہ کی کہ میرا بھائی جو ہے اس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے جی. اور وہ بیابان میں نکل گیا ہے اور فقط پروردگار کا ذکر اور اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. جی. اور اس نے بالکل معمولی لباس زیب تن کیا ہوا ہے جی. اور جو کی روٹی چونکہ آپ کھاتے ہیں لہٰذا وہ کھاتا ہے. اور جب اسے سمجھاتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ علی کا بھی تو یہی طرز زندگی ہے. جی. تو میں کافی سمجھا چکا ہوں اور اس کے بیوی بچوں کا خرچہ بھی مجھ پر آ چکا ہے. جی. تو یا علی آپ ہی کچھ سمجھا دیجیے اسے. جی. مولا تمام کام حکومت کا چھوڑ کے اسی وقت اس کے ساتھ چلے اور جب اس کے سرانے پہنچ گئے تو وہ ڈر گیا, ہڑبڑا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ آپ یہاں تشریف لائے, مجھے بلا لیا ہوتا. امام کہنے لگے یہ تو نے کیا حالت بنائی ہے. جی. اس نے کہا کہ آپ نے جو لباس پہنا ہے وہی تو میں نے لباس پہنا ہے, جی. اور جو آپ غذا کھاتے میں وہی غذا کھاتا ہوں اور عبادت پروردگار کرتا ہوں. امام نے کہا کہ میں تو حاکم میں وقت ہوں. جی. اور کیا تو حاکم میں وقت ہے؟ کیا کہیں؟ تو تو حاکم میں وقت نہیں ہے. اللہ نے حاکم میں وقت کی یہ ذمہ داری رکھی ہے جی. کہ وہ کم ترین کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے, تاکہ وہ یہ سوچے, کم تر شخص یہ سوچے کہ میرا امام اور میرا حکمران بھی یہی کھاتا ہے تو مجھے کیا قباحت ہے. بالکل ٹھیک. میرا حکمران بھی یہی پہنتا ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. میرا امام بھی اس طرح سے رہتا ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے. کیا کہیں؟ اگر اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہوتا تو تیری ذمہ داری یہ ہوتی. بالکل. لیکن چونکہ اللہ نے تجھے حاکم نہیں بنایا ہے لہٰذا تجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اور اسی طرز زندگی سے گزار کے جس شان و شوکت سے پروردگار نے تجھے رکھا ہے. یعنی اپنے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کو امام نے فوکس کیا اور انفسائز کیا کہ اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے زندگی گزاری جائے, نہ یہ کہ اس انداز سے زندگی گزاری جائے کہ کوئی خبر نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ زندگی گزاری جائے. سبحان اللہ, کیا کہنے. اب یہ زمین کا مالک ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اے ابو طراب اٹھو, ایک بڑا کلیئر میسیج اس کے اندر ہے. میں چاہوں گا اس مناسبت سے بھی گفتگو ہو جائے کہ جو زمین کے معاملات ہیں جس کو آج سمجھنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے, تو مولا کائنات اس کے اوپر ایک بڑا کلیئر میسیج دے رہے ہیں. کہا کہ ابو تراب اٹھو, اور یہ یعنی بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کہا کہ سرکار کو ابو تراب کہا مولا کائنات کو, اور سرکار کو ابو طاہر کہا. جی. یعنی ایک مٹی کا باپ, ایک پانی کا باپ. اور یہ دنیا میں دو چیزیں اتنی اہم ہیں, مٹی اور پانی, دو اہم جز ہیں جس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کیا سبحان اللہ. یعنی پانی انسانی زندگی کی ضرورت, اور مٹی یعنی جس سے جناب آدم کی تخلیق ہوئی تو اس وقت پانی اور مٹی موجود تھا. ایسا ہی. تو جب پانی موجود تھا, مٹی موجود تھی, تو مٹی کا باپ بھی موجود ہوگا اور پانی کا باپ بھی موجود ہوگا. یعنی حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے یہ دو نور, انا علی من نور واحد, میرا اور علی کا نور ایک ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ دو نور جو ہے پہلے سے موجود تھے, جناب آدم کی تخلیق ہوئی نہیں تھی. یعنی یہ کائنات بنی نہیں تھی. اور مولا کائنات کو ابو تراب اس لیے کہا کہ دنیا میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ گندم کو جو ہے بویا جاتا ہے زمین میں, اس کو پانی دیا جاتا ہے, گندم بڑی ہوتی ہے, ہم اس کو گندم کو نکال کے کاٹ کے کاشت کر کے اس کی جب روٹی پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو وہ بھی زمین سے کھاتے ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ کہ جناب مولا کائنات کی ملکیت سے وہ ہم گندم جو ہے وہ کھاتے ہیں. یعنی کھاتے بھی ہیں ہم علی کا. کنواں کھودتے ہیں, پانی نکلتا ہے, زمین سے نکلتا ہے. تراب مٹی سے نکلتا ہے پانی, اس کو ہم پیتے ہیں, یعنی علی کی ملکیت سے. جس زمین پہ ہم گھومتے ہیں وہ بھی علی کی ملکیت ہے.
कपड़ा रेशा बनता है, रेशे से धागा बनता है, धागे से कपास से सारी चीज़ें बन के जब कपड़ा बन के तैयार होता है तो वो ज़मीन से बनता है, जो पहनते हैं वो भी अली की मिल्कियत है। और उसके बाद जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो हमें जिस ज़मीन पे लिटा के गुस्ल दिया जाता है वो भी अली की मिल्कियत है। यानी पानी सरकार की मिल्कियत से गुस्ल दिया जा रहा है, मट्टी, और उसके बाद जो कफन पहनाया जा रहा है वो भी धागे से बना है, कपड़ा बना है वो भी ज़मीन से बना है, जो कफन पहन रहे हैं वो भी अली की मिल्कियत। उसके बाद लेके चले जब ज़मीन में दफन किया, ज़मीन भी मौलाए कायनात मालिक हैं, ज़मीन की मिल्कियत। यानी ज़मीन पे खाए भी इंसान तो मौलाए कायनात का, सोए भी तो ज़मीन पे अली के, घूमे भी तो अली के, पहना भी अली के, मरने के बाद गुस्ल दिया गया वो भी अली की मिल्कियत, और जब जिस ज़मीन में दफन हो गए वो भी अली की मिल्कियत। बताना यह है कि ज़मीन पे जो भी चीज़ है वो मौलाए कायनात के मरून मिन्नत है या मेरे नबी के मरून मिन्नत है। पियोगे तो नबी का, खाओगे तो अली का, इसके बगैर दुनिया में गुजारा नहीं है। अब जो भी अली का मुनकिर है या सरकार दो आलम का मुनकिर है वो खाना भी छोड़ दे, पीना भी छोड़ दे। क्या कहने सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लामा ये फरमाइएगा कि ये जो वक्त होता है, जो किसी इंसान को, एक आम इंसान को, एक बशर को अगर कोई चोट पहुंचती है या तकलीफ़ की हालत में होता है तो उसको फ़िक्र अपने ज़ख्म की होती है, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है कि जिसको चोट लगी है उसको उम्मत की फ़िक्र ज़्यादा है। वो अपने औलाद के ज़रिए, आल के ज़रिए पैगाम भी उम्मत को एक यही दे रहा है कि अपने मामलात को दुरुस्त रखना। एक बड़ी गैर मामूली बात है, मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी तशरीह फरमाइए कि ये क्या मामला है कि जब ज़ख्म की हालत में, जब ज़ख्म इतना गहरा हो कि दाढ़ी मुबारक पूरी जो है वो खून से भर जाए और ज़ख्म की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त ना हो पा रही हो, ये कैसा मामला है कि उस वक्त भी अपने से ज़्यादा जो है वो उम्मत की फ़िक्र हो, या जो मामलात हैं इस दुनिया के जो चला रहे हैं आगे, जिनको चलाने, उनको एक मैसेज जा रहा है, ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सूरह मायदा की आयत नंबर 55 बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। फरमाया कि अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबान अम्र जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं वो तुम्हारे वली हैं। तो अल्लाह भी वली है, सरपरस्त है, उसका रसूल भी सरपरस्त है, और वो जो रुकू में ज़कात देते हैं वो भी सरपरस्त है। सरपरस्त को हमेशा अपने मातहतों की फ़िक्र हुआ करती है। क्या कहने? इसी तरह से कि जैसे सरकार जब इस दुनिया से जा रहे थे तो बुखारी की हदीस है, और हदीस नंबर 114 किताब इल्म की वो हदीस है, और जिल्द नंबर 1 की, कि फरमाया कि एक ऐसा मुझे कागज़ व कलम ला दो कि मैं तुम्हें एक ऐसा नविश्ता लिख दूँ कि लन तज़िल्लु बादी अबदा। और फिर ये भी फरमाया खुद के सरकार ने कि मैं तुम में दो गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहल बैती। मैं तुम में दो कीमती और गिरा कदर एक बराबर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। किताबुल्लाहि व इतरती अहल बैती, अल्लाह की किताब और मेरी इतरत मेरे अहल बैत। फ़इन्नहुमा लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी जुदा नहीं होंगे जब तक कि हौज़ कौसर पे मुझसे जा नहीं मिलेंगे। तो जैसे सरकार को अपनी उम्मत की फ़िक्र थी, तो चूँकि सरकार की सीरत पर मौलाए कायनात और उस मनसब के ऊपर अगरचे के नबी नहीं है, फरमाया था अंत बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, कि अली तुम्हें वही निस्बत है जो हारून को मूसा से निस्बत थी, लेकिन इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, लेकिन ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो चूँकि निस्बत वही है, तो चूँकि सरकार को फ़िक्र थी अपनी उम्मत की, लिहाजा अली इब्न अबी तालिब को भी अपनी उम्मत की फ़िक्र थी, और उसी एतबार से उन्होंने वसीयत की। जी, तो अब हमारे पास चंद लम्हात और हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसी मामले के ऊपर थोड़ी सी और गुफ्तगू कर ली जाए, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये अल्लामा ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही है, बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ की वजाहत की है, बयान फरमाया है कि जब ये तमाम निशानियाँ मौजूद हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इनका साथ तुम्हें रखना है। और एक और बड़ी खूबसूरत बात ये कि आज बहुत सारे दिमागों में ये कन्फ्यूजन है कि हम रुतबे बड़ी जल्दी खुद डिटर्मिन करना शुरू कर देते हैं कि उसका रुतबा ये है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि दो चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान करीम और दूसरे मेरी आल, अगर इन दोनों का साथ रहेगा तो तुम फला पाओगे, वरना तुम्हारे लिए मामला मुश्किल है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा यासिर भाई एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तदवीन हदीस तो उस वक्त हुई नहीं थी, जी ठीक है ना। तदवीन हदीस तो सरकार के दौर, उसके कई सालों के बाद जो तदवीन हदीस हुई है, तो सरकार ने फरमाया कि मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों छोड़े जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, इसलिए कि किताब जो है वो मुअल्लिम के बगैर जो है नामुकम्मल है। बिल्कुल ऐसा। मैंने किताब हाथों में ली और एकदम लाइट चली गई। कुरान ने कहा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन,
کہ کتاب نور پہلے اور کتاب بعد میں، یعنی نور پہلے بھیجا کتاب بعد میں کتاب پڑھ رہا ہوں اور لائٹ چلی گئی، آپ نے فرمایا کہ پڑھیں، میں نے کہا کیسے پڑھوں، روشنی تو ہے نہیں، تو سرکار روشنی اور کتاب دونوں چھوڑ کے گئے تھے، کہا میرے بعد اگر ضرورت پڑے کتاب کو سمجھنے کی، کسی بچے کو اسکول میں بھیج دیجئے اور کہیے کتاب دے کے پڑھو، وہ کہے گا میں معلم کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عقل یہی کہتی ہے کہ سرکار معلم بھی، ہادی بھی ایسے چھوڑ کے جانے تھے جو کتاب سے ریلیٹڈ ہوں۔ اگر کتاب سے مجھے کہہ دیا جائے کہ فزکس کی کوئی تھیوری بتاؤ، میں کہوں گا میں نے تو علم دین حاصل کیا، مجھے فزکس کی تھیوری، تو ایسے معلم چھوڑ کے گئے جو یہ کہیں کہ ہمارے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے، تو ایسے معلم چھوڑ کے گئے، کہا یہ دیکھو کتاب بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور معلم بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور جہاں علامہ صاحب نے بات کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صواعق مورقہ میں، ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پلے صراط سے گزرے گا کون؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جس کے پاس علی کا جواز ہوگا وہ پل بھر میں گزر جائے گا، یعنی جس کے پاس علی کا اجازت نامہ ہوگا تو وہ پلے صراط سے پل بھر میں گزر جائے گا۔ یعنی دنیا میں ہمیں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم خود کسی کا رتبہ جو ہے ہم خود معین نہیں کر سکتے، اللہ نے سب کی ڈویژن کر دی، صحابہ اکرام کی عزت و تکریم اپنی جگہ، اہل بیت اطہار کی تکریم اپنی جگہ، ازواج مطہرات کی تکریم اپنی جگہ، گھر والوں کی تکریم اپنی جگہ، باہر والوں کی تکریم اپنی جگہ، اللہ نے ڈویژن بنا کے خود رسول اللہ کی زبانی، یعنی اگر علم کی منزل پہ ہوں تو سرکار فرمائیں کہ سلمان منا اہل البیتی، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یعنی یہاں پہ اسلام نے ڈویژن رکھی ہے صرف عمل کی وجہ سے، اور مولا کائنات نے زندگی میں وہ عمل کر کے دکھایا، اپنے غربا اور مساکین کی وہ پاسداری کی، یتیموں اور غریبوں کی وہ پاسداری کی، مسکینوں کی وہ پاسداری کی، فقراء اور غریب آج سب سے زیادہ اس معاشرے میں جہاں لاک ڈاؤن ہے دنیا پریشان ہے، آج اس شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس قاتل کو لایا جاتا ہے رسیوں میں جکڑ کے، فرماتے ہیں اس کی رسیوں کو جو ہے کھول دو، اس کی رسیاں جکڑ دی ہیں، یعنی انسانیوں کو جس نے زہر آلود تلوار ماری ہے۔ یہ مسلمانوں کو میں آج K21 کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہوں، قاتل ہے، کہا اس کی رسیاں کھول دو، پھر شربت لا کے دیا گیا، کہا اس کے ہونٹ زیادہ خشک ہیں، پہلے اس کو پلاؤ، قاتل ہے، اور پھر اور ایک جملہ کہا، حسن بہتر تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، اور اگر قصاص لینا بھی ہے تو اس نے ایک ہی ضربت ماری ہے، تم بھی ایک ہی ضربت مارنا، یہ ہے انسانی حقوق کے پاسداری۔ سبحان اللہ۔ اب ایک وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ ہماری گفتگو کا جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیں انوار رمضان۔ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ مالک دو جہاں میرے کونو مکان، آج گھر گھر یہ شور بکا ہے، مار ڈالا اسے تیغ کے وار سے، جو زمانے کا مشکل کشا ہے، مالک دو جہاں، وقت سحر جو اٹھی کی صدا، مارے گئے آج شیر خدا، وقت سحر جو اٹھی کی صدا، مارے گئے آج شیر خدا، بن گئی قتل
مسجد کبریا ابن ملجم یہ کیا کر دیا ہے، مالک دو جہاں ارض و سما بھی لرزنے لگا، جس دم علی کی یہ گونجی صدا، ارض و سما بھی لرزنے لگا، جس دم علی کی یہ گونجی صدا، کھا کے ضرب ستم بولے شاہ امم رب کعبہ تیرا شکریہ ہے، مالک دو جہاں آنکھوں میں آنسو برجمان ہے، سینے میں آہوں کا طوفان ہے، آنکھوں میں آنسو برجمان ہے، سینے میں آہوں کا طوفان ہے، دیکھتے ہیں سبھی کہہ رہے ہیں علی بچوں حافظ تمہارا خدا ہے، مالک دو جہاں شبیر کہتے ہیں عباس سے، دل کو سنبھالے بہت یاس سے، شبیر کہتے ہیں عباس سے، دل کو سنبھالے بہت یاس سے، غیظ تم نہ کرو حوصلے سے رہو، بھیا تم سے یہی التجا ہے، مالک دو جہاں بولے یہ عباس سے پرملال، شبیر کا میرے رکھنا خیال، بولے یہ عباس سے پرملال، شبیر کا میرے رکھنا خیال، ہے وصیت میری وقت رخصت یہی، اب حوالے تیرے کربلا ہے، مالک دو جہاں کیسے شبی یہ مسلمان تھے، بغض و عداوت کا پیمان تھے، کیسے شبی یہ مسلمان تھے، بغض و عداوت کا پیمان تھے، کلمہ پڑھتے رہے ظلم کرتے رہے، کیا یہی دین حق کی صدا ہے، مالک دو جہاں۔ جزاک اللہ سید کاشف علی رضوی نوحکنات ہیں، اور اس سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، وقت اب کیونکہ ہمارے پاس محدود ہے اور
یہ سلسلہ جو ہے وہ کل بھی جاری رہے گا. بہرحال اس نشست میں معاملات کو ہمیں سمیٹنا ہوگا. اور آخر میں گزارش کروں گا علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب سے کہ وہ مسائل بیان کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ بشیر رضوی صاحب تشریف فرما ہیں. ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اختتام میں کلام پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ سے جو ہے وہ اجازت طلب کریں گے. لیکن کل جب آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. علامہ فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر انا للہ وانا الیہ راجعون. مولا کائنات زخمی تھے اور ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ جب افطار کا وقت آیا 20 رمضان کے قریب جب افطار کا وقت آیا تو جناب ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. کہا کہ اے ام کلثوم آپ جانتی ہیں کہ علی دودھ نہیں پیتے. فرمایا کہ طبیب نے یہ لازمی کیا ہوا ہے کہ آپ دودھ پئیں تاکہ اس سے توانائی بحال ہو سکے. کہا لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر وہ ابن ملجم جو ہے پہلے اسے دودھ پلا دو, اس کے بعد میں دودھ پیوں گا. اس کے بعد پھر کافی رات گئے تک مولا کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں اور کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. جناب ام کلثوم بھی سراہنے موجود ہیں, جناب عباس بھی سراہنے موجود ہیں, جناب امام حسین بھی سراہنے موجود ہیں, جناب زینب بھی سراہنے موجود ہیں, حسن بھی سراہنے موجود ہیں. کہ بابا کوئی تکلیف ہے, بابا کوئی پریشانی ہے؟ کہاں مجھے کسی کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ تم نے مضبوطی سے رسیاں ابن ملجم کی باندھی ہے, اگر تم اس کی رسیوں کو تھوڑا ڈھیلا کر دو. میں کہوں گا مولا آج آپ کو اپنے قاتل کی بڑی فکر ہے, آج آپ کو اپنے قاتل کا احساس ہے. کل یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے ماننے والے آپ کی پوتیوں پر ظلم کریں گے اور رسی کے باندھنے کا یہ عالم ہوگا کہ گلے پر رسی بندھی ہوئی ہوگی. اگر سکینہ بیٹھیں گی تو سید سجاد کی گلے کی رسی ڈھیلی ہوگی, اگر سید سجاد بیٹھیں گے تو سکینہ کے گلے میں رسی میں آرام آئے گا. بس ایک مرتبہ آخری وصیتیں کی اور اب سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا کہ دیکھو بیٹا یہ میرے بعد تمہارا امام ہے, یہ میرے بعد تمہارا خلیفہ و جانشین ہے, میرے بعد اس کی اطاعت کر لینا. ایک کونے میں جناب ام البنین جو ان کی زوجہ تھی وہ رونے لگی. کہا آپ نے میرے بچے عباس کا ہاتھ نہیں دیا. کہا بیٹا عباس قریب آؤ, اور اب جناب عباس کا ہاتھ لیا اور امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور گویا کہ عباس نے بابا کی وصیت پر ایسا عمل کیا کہ اپنے ہاتھوں کو امام حسین کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا. اور اب مولا کائنات کے چند آخری جملے کا بیٹا اب مجھے تمہارے نانا رسول اللہ لینے کے لیے آئے ہیں, اب مجھے جناب سیدہ لینے کے لیے آئی ہیں, اب جناب خدیجہ مجھے جنت سے لینے کے لیے آئی ہے. اور یہ کہہ کر کچھ دیر بعد کہنے لگے بس اب ملک الموت بھی آ چکا ہے, میں تم سے اجازت چاہتا ہوں. یہ کہہ کر علی نے دنیا سے آنکھیں موند لی. آج بابا مر گیا ہے, شب و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا. یاسر بھائی قبلہ نے حکم دیا ہے, قیامت کی شب ہے, مولا کے مصائب ہیں پیش کرتا ہوں. جہاں جہاں بھی K21 کی خصوصی نشریات دیکھی جا رہی ہے, دعا کرتا ہوں تمام حاضرین کی جو حاجات ہیں مولا قبول فرمائیں. اور تمام مومنین سے, تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس نوحے میں شامل ہوں. بڑا قدیمی کلام ہے. ہاں یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے
شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا. شعر سماعت فرمائیں. فاطمہ زہرا کے مرکد سے صدا آنے لگی. فاطمہ زہرا کے مرکد سے صدا آنے لگی. ہاں صدا آنے لگی. یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. یہ جنازہ ہے علی کا. جزاک اللہ. خیبر گیر کا یہ جنازہ علی کا. غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے. غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے. پھر سے تازہ ہو گئے. غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا. یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا. ہائے یہ رو کر کہا. ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر